حضرت علی سحر خدا وہ شخصیت ہے۔ کچھ لوگ جوانی گزار کر در رسول پر آئے اور کچھ لوگ بہاریں دیکھ کر آئے۔ حضرت علی سحر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب میں نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا۔ حضرت علی سحر خدا واقعہ کیا ہوا، آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، حضرت علی نے رسول پاک کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جب تھوڑے سے صحیح ہو گئے اور پھر حضور کا نکاح ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ قحط آ گیا مکہ منورہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالت بے قابو ہے اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا چلو چل کر ان کے بوجھ کو مٹائیں۔ چلو، کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آئیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا جات بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھے بوجھ بٹ جائے گا۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ میں لے گئے اور پھر ہم نے گھر جا کر جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل چاہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کا دل کرے لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کر جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتہ ہے آپ حضرت علی کو لے کر جائیں گے، یہ زمانہ کہتا ہے آپ کا بچپن کا پیار ہے، آپ حضرت علی کو ہی لے کر جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7 سے 8 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے رسول میرے ذہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا آجا یار علی، سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، میں نے جا کے میرا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا اور رسول اللہ کو قبر میں اتارا جب بھی میرا سینہ ہی رسول اللہ کے سینے سے لگا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا جب میں بچہ تھا۔ ایک دن میں نے نبی پاک اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی، ہم نمازیں فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھ رہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں مولا علی سحر خدا کہتے ہیں اے خداوندہ مجھے نماز کی جنت میں بھی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت علی سحر خدا فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا اور پھر گردن جھکائی، تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں جھکایا، سجدے میں سر رکھا تو دیر ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بچہ تھا تو میں غور سے دیکھتا رہا، جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑا پسند آئی ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے، دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، اللہ کرے ہماری ماں بہن اور ہم سب کو نماز پسند آ جائے۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا نماز؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ اور تو بھی نماز پڑھنا شروع کر دے، اور چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، ابو طالب سے فرمایا مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔
تو جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں وہی بہتر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بیٹا وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو وہ کہیں تو کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری رسول پاک نے ڈیوٹی لگائی، جا علی ساری برابری کو بلا کر لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، یہ دیکھے کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، نین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک۔ فرماتے ہیں میں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو کہا، میں نے ابو جہل کو دعوت دی، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، تمام قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ تعاون کرو۔ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفت سب کر رہے تھے، اس وقت پرجوش تھے، چوری کھانے کی طرف تو سب مائل تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو سب چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی تو سب چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں کوئی کم ذرخ نہیں ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، ایک ایک کو پکارتے ہیں، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، اٹھا، قد پہلے ہی چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، میں نے ایڑیا اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گیا اور دونوں ہاتھ غذا میں بلند کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے ہیں تو نہیں چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ کہا حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کے ساتھ چلے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا، سنو پھر مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، پتا ہے تمہیں کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ انا اسد اللہ و رسول ہی، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں اور محمد عربی کا بھی شیر ہوں، تو مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتا چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی اور وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک وار دان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں سارے لوگ نفلی عبادت کرے تو علی کو اللہ پھر بھی سب سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کر۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کہیں دفعہ صحابہ گئے، فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اللہ اسے فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے کان میں پوچھا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلو اب کان میں بتا دیں وہ کون ہے۔
تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا کہ خدا رسول بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اور سویرے مجھے ملے گی فتح۔ فرمایا میں سویا ہی نہیں، اور حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا۔ پتا ہے کیا بنا؟ کوئی آیا ہے لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے ہوئے ہیں تو آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ علی ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھوں میں فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پر، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ 40 گج اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گج چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں گیا، اللہ اکبر کے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اور الٹے ہاتھ سے پکڑ کر میں نے دروازے کو 2-3 بار ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کر میں نے پھینکا تو 40 گج دور جا کر گرا۔ اور حضرت علی نے نہ کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، جب آپ نے دعوت کی، ایک نوجوان آیا جس نے سورہ سنا تھا لیکن حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظروا الی وجہ علی عبادہ، حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر حضور سے ایک صحابہ نے ارشاد فرمایا حضور جو نہ دیکھ سکے، حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے ان کے لیے علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، علی کا تذکرہ ہی کرنا ان کے لیے عبادت ہے۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا ہے جب میں آیا نا تو میں نے پوچھا وہ بوڑھے علی کہاں ہے جس نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، کدھر ہے وہ، ان کی بڑی شہرت ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کسی نے کہا، کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، پورا زور لگا دیا، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہے تھے، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ میں پاس گیا تو کہنے لگے بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا جو سوچ رہا تھا وہ بتا۔ تو بولا حضور کچھ نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ تو کہا حضور بتائیے۔ تو فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے اکھاڑ دیا تھا، سوچ رہا تھا اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ عرض کیا نا تو شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے اور پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا وہ جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہو تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ دیواریں ہلتی رہتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا، میں نے کہا واقعی یہ توڑ ڈالیں گے۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ بیٹا میں اخروٹ جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا، میرے ایمان میں آج بھی بہت طاقت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا مضبوط ہے، دین کے ساتھ آج بھی وفا کا رشتہ میرا جوان ہے، تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہو تو۔ حضرت علی شہر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نہ، جب حضور نے سب کو، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا علی کیا سوچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بناؤ۔ حضور نے فرمایا
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔